حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حد سے گزرا ہے تیری امت کا پریشان ہونا، حد سے گزرا ہے تیری امت کا پریشان ہونا۔ رہ گیا ہے فقط گردش دوران ہونا، تیرے اسلام کو لے جائے کہاں اے شاہ عرب۔ ہر طرف جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا۔ معزز و موقر سامعین اعزاز، الحمدللہ آپ کا جلسہ جو رات سے بڑے کے ساتھ چل رہا ہے اور جس کی یہ دوسری نشست اور آخری نشست چل رہی ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا سرتاج احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ وہ آپ کے مدرسے کی زینت بن چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کے مدرسے کے اساتذہ کرام ذمہ دار حضرات جناب قاری جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم، جن کی اس ادارے کے لیے بڑی محنتیں ہیں، حضرت مفتی محمد شہزاد صاحب، قاری محمد عابد صاحب، مولانا محمد آصف صاحب، حافظ نفیس صاحب اور محلے کے تمام حضرات الحمدللہ جنہوں نے اس جلسے کے لیے محنت کی ہے اور علماء کو بلایا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر جناب حضرت مولانا فرقان صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے آج مجھے اور آپ کو اس مدرسے کی نسبت پر یہاں پر جمع ہو کر دین سے کہنے اور سننے کا یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مجلسیں دین کی مجلسیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہا، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو، کچھ پھل اور کچھ میوے لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، جنت کہاں ہے؟ جنت کی صفت تو یہ ہے، مانا عین رأت، جنت کو کسی آنکھ میں نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر جنت کا کھٹکا تک نہیں گزرا۔ آپ کیوں کہتے ہیں جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل اور میوے لے لیا کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، وہ مجلس وہ محفل جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو، وہ مجلس جہاں پر دین کا پیغام سنایا جاتا ہو، وہ مجلس جہاں حضور پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہو، وہ مجلس جنت کے باغ ہیں۔ اور مجلسوں سے دین کی باتیں سن لینا وہ ایسا ہے جیسا جنت کے باغات سے پھل اور میوے لے لینا۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ، یہ آپ کا ادارہ اور یہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ دارالعلوم دین کا قلعہ ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر یہ مہمان رسول طلباء عظام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں، رب تعالیٰ کی قسم، آج جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جو آج ہمارے چہروں پر یہ داڑھیاں ہیں، جو آج ہمارے بدن پر یہ اسلامی لباس ہے، جو آج مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، جو آج ان معصوم بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، یہ سب انہی مدارس
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی پیاری اولاد کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن دنیا کی آگ کی طرح یہ لکڑیاں نہیں ہے، بلکہ جس کا ایندھن یہ انسان اور یہ پتھر ہوں گے۔ اور جس آگ کے بارے میں حدیث پاک آتا ہے کہ جہنمی کو جو سب سے ہلکا سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا اس کے پیروں میں آگ کی بنی ہوئی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا ایک دماغ اس کا ایک بھیجا اس طرح ابل رہا ہوگا، اس طرح جوش مار رہا ہوگا جس طرح ہمارے گھروں میں چولہوں پر رکھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے، جوش مارتی ہے، دہکتی ہے، اور وہ جہنمی یہ سمجھے گا مجھے سب سے سخت سب سے مشکل سب سے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے اس عذاب سے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم نیک اعمال کریں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہاں یہ زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، میں اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور لوگوں اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یا ایسے رہو جیسے کوئی راہ چلنے والا مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اس سفر سے واپس آنا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی بھی اللہ پاک نے ہمیں اسی طرح دی ہے، ہم اس دنیا میں بھی مسافر کی طرح ہیں، اور چند دن کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک دن آئے گا اللہ کا حکم ہوگا ہم دنیا سے جائیں گے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کا حکم ہوا ہم دنیا میں آ گئے، اور ایک دن اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فرشتہ آئے گا اور آ کر ہمیں دستک دے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، جسے میں اور آپ دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ جاؤ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے، جب ان کے پاس جماعت والے جاتے، علماء انہیں سمجھاتے، جلسوں سے انہیں کہا جاتا چلو نماز پڑھو، چلو اللہ کے راستے میں نکلو، تو وہ کیا کہتے تھے ابھی ذرا ہم اپنا کاروبار سیٹ کر لیں، ہمارا کام سیٹ ہو جائے۔ کاروبار سیٹ کرتے کرتے وہ وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ کر دستک دیتا ہے اور لے جا کر اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کی حقیقی اولاد، اس کے وہ بیٹے جس کے لیے وہ کاروبار سیٹ کر رہا تھا، وہ اسے قبر کے گڑھے میں سیٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ایسا سیٹ کر کے آتے ہیں کہ اب وہ کبھی اس گھڑے سے نکلنے والا نہیں ہے۔ جاؤ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے ہمارے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بغیر ہمارا کارخانہ نہیں چلتا، ہمارے بغیر ہماری فیکٹری نہیں چلتی، ہمارے بغیر ہماری مشین نہیں چلتی، ہمارے بغیر ہمارے گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ کے دستک
دیتا ہے اور لوگ انہیں قبر کے گڑھوں میں لپٹ کر کے آ جاتے ہیں اور ان کا کام اسی طرح چل رہا ہے. جاؤ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ کہتے تھے ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر لیں گے، ابھی تو ہم صحت مند ہیں، جب بیمار ہو جائیں گے جب نمازیں پڑھ لیں گے. یہاں تک کہ بڑھاپا تک نہیں آتا، جوانی ہی میں وہ اس دنیا سے چل بستے ہیں، بیماریوں تک نہیں آتی، صحت کے عالم ہی میں اچانک وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں مرنے والوں میں صرف بوڑھے ہی نہیں ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. مرنے والوں میں بیمار ہی نہیں ہیں، صحت مند بھی ہیں. مرنے والوں میں وہ نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی چارپائی پر پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، یہ مرنے والا ہے، اور خبر آتی ہے کہ اس سے پہلے فلاں شخص جو صحیح تھا، جو تندرست تھا اور جس کے پاس صحت تھی، وہ اچانک موت کا شکار ہو چکا ہے اور دنیا سے چل بسا ہے. اسی لیے خدا را ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم نیک اعمال کرنے والے بنے، آخرت کی تیاری کرنے والے بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقل مند اسے ہی کہا ہے جسے کہا الکیس من دان نفسا وعمل بما بعد الموت. او لوگوں سنو، اللہ کے نبی عقل مند کسے کہتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے نفس کی غلط آرزوؤں کو، اپنے نفس کی غلط تمناؤں کو قابو میں رکھے. یہ نفس کہتا ہے گناہ کر لے، یہ نفس کہتا ہے چوری کر لے، یہ نفس کہتا ہے زنا کر لے، یہ نفس کہتا ہے رشوت کا مال جمع کر لے، یہ نفس کہتا ہے کسی پر زور کر دے. لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس سے کہتا ہے او نفس امارہ کہ تیری باتوں کو نہیں مانوں گا اور میں تیری بات مان کر جہنم کا ایندھن نہیں بنوں گا. عقل مند وہی ہے الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے. میرے بھائیوں تو جوانوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں آئے ہیں اور دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل وعد اللہ الحسنى، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے فرما دیا اولئک هم الراشدون، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں. تاریخ گواہ ہے، جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کی قربانیاں نظر آتی ہیں. لیکن وہ صحابہ آخرت کے بارے میں کیسے فکر مند تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد اس زمین پر کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آخرت کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازداں تھے. آپ نے انہیں بتا رکھا تھا کہ کون کون منافق ہے اور کون کون پکا مسلمان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اے حذیفہ بتاؤ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے، کہیں میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں تو نہیں ہے جو منافق ہیں. وہ اتنا بڑا صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہو، وہ صحابی اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند تھے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں کرنی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے
یوں سمجھتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہی زندگی گزارنی ہے. نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ اٹھنے والے جنازے، یہ کھنڈر محلات، یہ ویران حویلیاں، یہ شکستہ عمارتیں ہمیں پیغام دے کر جاتی ہیں کہ دنیا بڑی بے وفا ہے. اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. اس زمین پر بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی ہیں. اس زمین پر ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ایک وقت میں ایک کرسی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس دنیا میں قوم عاد اور قوم سمود جیسی طاقتور قومیں آئی ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. ایسی قومیں آج تک پیدا نہیں کی گئی جن کے بارے میں آتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے مکان بنایا کرتے تھے جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 60 ہاتھ چوڑے ان کے سینے ہوا کرتے تھے. وہ ایسی طاقتور قوم تھی، وہ اپنے بارے میں کہنے لگے، انہیں اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر تکبر ہوا. وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے. جب وہ اس زمین پر اکڑ کر چلنے لگے، اس زمین پر تکبر کرنے لگے، اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وجود کو ختم کر دیا. اس زمین پر قوم سمود جیسی طاقتور قومیں آئی ہیں. اس زمین پر فرعون جیسا متکبر آیا ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 400 سال تک کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. اس کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اور فرعون پتا اگر کوئی غلام اپنے مالک، اپنے بادشاہ کی نعمتیں کھا کر اپنے مالک کی نافرمانی کرے اس کی سزا کیا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم لکھ کر دو اس کی سزا کیا ہے. اس کی کنیت ابو عباس تھی. اس نے ایک پرچہ لیا اور اس پر لکھا اگر کوئی شخص اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے بادشاہ کی نافرمانی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے. جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے چلا اور وہ دریا کے قریب پہنچا، مفسرین لکھتے ہیں تو فرعون کا گھوڑا دریا کے پاس رکا اور پانی میں قدم رکھنے سے وہ وہیں رک گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک گھوڑی لے کر اور انہوں نے اپنی گھوڑی لا کر اس کے آگے کی اور گھوڑی دریا میں داخل کی. فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے ظالم اور جابر اور متکبروں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا کہ اگر کوئی اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اگر کوئی اس زمین پر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرے گا تو اللہ اس کے وجود کو ختم کر دے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور انسان اس زمین پر اکڑ کر مت چل، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تیرے پیروں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تو اس زمین کو اپنی ایڑیوں سے پھاڑ سکے. وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور انسان اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے قوت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، اپنے مال کے نشے میں اپنے سینے کو اٹھا کر مت چل. تو اتنا بڑا پہلوان نہیں ہے، تو اتنا بڑا طاقتور نہیں ہے. وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا کہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکے. اس لیے میرے بھائیوں ان مدارس سے ہم اور ان مدارس کے جلسوں سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کریں گے. ہاں رب کعبہ کی قسم
یہی اولاد جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور قبروں میں پہنچ جائیں گے، یہی ہمارے بچے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، انسان قبر میں چلا گیا، نہ اس کا مال اس کے ساتھ گیا، نہ اس کی دولت اس کے ساتھ گئی، نہ اس کا عہدہ اس کے ساتھ گیا۔ آپ نے فرمایا مرتے ہی تمام اعمال کا دروازہ بند، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ وہ صدقہ کر سکتا ہے، کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ آپ نے ایک چیز فرمائی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا، مدرسے کا تعاون کیا، مسجد کا تعاون کیا، جس سے مدرسے میں طلبہ نظام مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اولاد صالح یدعو له، انسان دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ جگہ، لیکن اپنے بعد ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ باپ قبر میں چلا گیا، لیکن باپ کے چلے جانے کے بعد اس کا بچہ اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اس کی بچی جسے اس نے قرآن پڑھایا تھا، وہ بچی اللہ کا قرآن اٹھاتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے اور اس کی تلاوت کرتی ہے اور اپنے پیارے والدین کی روح کو ثواب پہنچاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ولد صالح جو اس نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نیک اولاد کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی برابر ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم خود بھی نیک اعمال کریں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے مدرسوں کا خوب تعاون کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔